الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گندرے تمامی یا رسول اللہ۔ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیۃ و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، آشنا حقیقت، حضور منبع رشد و ہدایت، جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب، مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستان عالیہ ہیبت پور شریف، اور نہایت ہی محترم صوفی باصفا فناف شیخ والرسول جناب ڈاکٹر ایم بی عابد صاحب، نقشبندی مجددی یعقوبی مصطفی اور دیگر یاران طریقت اور بھی تخصیص جناب قبلہ شاہ صاحب، سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاہور کی اس سرزمین میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے، آنے والے احباب کو خدا ایک ایک قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ رات کا کافی پہر بیت چکا ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمیں دین حقہ پہ استقامت عطا فرمائے، خدا دین سمجھ کر اس پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ القلم کی ایک آیہ مقدس آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے ضمن میں میں چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو ہم نے اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز فرما دیا ہے۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے تو اپنے ہیں، اگر کوئی بیگانہ بھی آتا ہے تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض پائے بغیر کبھی پلٹ کر نہیں جاتا۔ اسی لیے تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ حبیب، اگر کوئی مانگنے والا تیری بارگاہ میں آ جاتا ہے تو آپ کے در سے وہ کبھی خالی دامن نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے ان مقامات سے نوازا ہے، اور ایک دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب، آپ اللہ کی رحمت سے اتنے نرم ہو گئے کہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور حبیب اگر آپ دل کے سخت ہوتے
اور اگر آپ کا رویہ جو ہے وہ ترش ہوتا تو اے حبیب آپ کی مجلس میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ حاضر نہ ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے ان اوصاف سے نوازا ہے کہ جس کی کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی۔ کبھی آپ غور کریں کہ ہمارے رویوں کے حوالہ سے میں خود جانتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں، آپ خود جانتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی مجھے جھڑکا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ آپ قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، 7 سال تک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عرصے کے اندر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اتنی شفقت، محبت اور مروت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ میں نے ایک بکری کو ذبح کیا ہے، اس کو غرباء میں بانٹ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بکری جتنی تھی ساری کی ساری فقیروں غریبوں میں بانٹ دی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قشان اقدس کی طرف لوٹتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے پوچھا عائشہ اس بکری میں سے کون سا حصہ اس کا باقی بچا ہے؟ عرض کی حضور یہ اس کی ران ایک باقی بچ گئی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہی تو بچی نہیں ہے۔ عرض کی حضور میں سامنے دیکھ رہی ہوں کہ ران سامنے پڑی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اصل میں مال پتہ ہے کون سا بچتا ہے؟ عرض کی حضور کون سا مال بچتا ہے؟ فرمایا کہ وہ مال جو کسی غریب کو اور مسکین کو کھلا دیا جاتا ہے، جو کسی کے پیٹ کے اندر اتر جاتا ہے، جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو مالک اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ تھی جس کا نام زبیدہ تھا، اس نے نہر فرات جب اس کو کھدوایا تو کھدوانے کے بعد جب اس کا وصال ہوتا ہے تو وصال ہونے کے بعد ایک شخص کو وہ خواب میں ملتی ہے اور شخص نے پوچھا کہ اللہ نے تیری بخشش کر دی ہوگی کہ تو نے اتنی بڑی نہر جو ہے اس کو کھدوایا تھا۔ فرمایا کہ وہ تو بخشش ان کی ہوئی جنہوں نے وہاں پہ مزدوری کی تھی۔ تو فرمایا کہ اے زبیدہ تمہاری جو ہے وہ بخشش کا سامان کیا بنا؟ فرمایا کہ میری بخشش کا سامان تو فقط اتنا بنا کہ ایک پیاسا انسان قریب سے گزر رہا تھا، اس نے وہاں سے ایک گھونٹ پانی لے کر کے آسمان کی طرف اٹھا کر کے نظر عرض کی تھی مالک تیرا شکر ہے کہ مجھ پیاسے انسان کو کسی نے پانی پلایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس ایک گھونٹ کے صدقے سے اللہ نے میری بخشش کا سامان فرما دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر بہت سے ایسے عنوانات ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے انسان کی زندگی جو ہے اس کو بسر کرنے کا حقیقی طور پہ لطف آتا ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے، لیکن بہت سے ہمارے ایسے عمل ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے ہمیں خود کبھی کبھی بیانک اتنے ہوتے ہیں کہ شرم آ جاتی ہے کہ ہم کون سے ایسے عمل کرتے ہیں اور کیسے ہمارے اعمال ہیں۔ علامہ اقبال اسی لیے لکھا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، عذر ہائے روز محشر من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ عرض کرتے ہیں مالک تو ہی تو دینے والا ہے، قیامت کے دن مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کے پشیماں ہونا پڑے۔ تو ذات دی وقار میں اور آپ سب اس حوالہ سے سوچا کریں اور اپنے بستر پر جانے سے قبل سوچیں کہ میرے عمل کیسے ہیں۔ اگر اعمال کے اندر حسن ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر حسن نہیں ہے تو پھر کبھی فکر بھی کیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان چند لمحے جو سکوت کرتا ہے اور ساکن ہو کر کے جو اپنی سوچ اپنے دل کی طرف توجہ ڈالتا ہے، اللہ اس کو 1000 سالوں سے بھی زیادہ افضل مقام عطا کر دیتا ہے جب انسان خاموشی کے ساتھ اپنے نفس کی طرف توجہ ڈالتا ہے۔ تو رات محترم میں بات کر رہا تھا حضور سرور کونین علیہ تحیۃ والثناء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جو ہیں وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں۔ تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیۃ والثناء آپ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے سائے کے نیچے چند لمحوں کے لیے حضور آرام فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار مبارک کو اس درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام فرماتے ہیں تو قریب سے ایک بدو گزرتا ہے، اس نے تلوار کو پکڑا، میان سے نکالتے ہوئے سوال کیا من یمنعک منی، حضور بتائیں نا آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس انسان کی اس کیفیت کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ ارشاد ہوتا ہے اللہ یمنعنی منکا، اللہ جو ہے وہ مجھے تیرے وار سے بچائے گا۔ آج کبھی غور کریں نا، اللہ والے جب بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہیں کیفیات بدل جاتی ہیں، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اوپر اپنے رب کا نام جاری ہوا ہوگا تو کیفیت کیسی ہوگی۔ فرمایا کہ میرا رب جو ہے تیرے وار سے مجھے بچائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لفظ بولتے ہیں، ہیبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے تلوار نکلتی ہے، حضور کے قدموں پہ گری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو تھاما۔ اب وہی ریپیٹ سوال حضور کرتے ہیں، پھر آقا فرماتے ہیں من یمنعک منی، اب آپ بتاؤ کہ تجھے کون بچائے گا۔ جب اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو دنیا میں رسوا ہو جاؤں گا۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ میرا ماہی اڑیو بڑے خلق والا، میرا ماہی اڑیو بڑے خلق والا، او سبنا نسینے لگا جان دائے، محمد دا رتبہ خدا جان دائے، خدا جان دائے، خدا جان دائے۔ تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ کے اندر جو سب سے بہترین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو موضوع ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو گھر بیٹھ کر اس بات کا جو ہے وہ درس دیا کریں کہ جس مدینے والے آقا کا ہم میلاد پڑھتے اور مناتے ہیں نا، کبھی اس حوالہ سے غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہان کے اندر ظاہری طور پہ جو زندگی بسر کی ہے وہ 63 سالہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس 63 سالہ حیات مقدسہ کے اندر حضور نے ایک مرتبہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جب بھی جاری ہوتا ہے سچ جاری رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، امام مسلم اس حدیث مبارکہ کو لاتے ہیں، امام نسائی بھی اس حدیث مبارکہ کو لے کے آتے ہیں، امام بہقی بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہونے کے بعد عرض کی کہ حضور ایکون المؤمن جبانا، حضور کیا یہ جو مومن ہے کیا یہ بزدل ہو سکتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ عرض کی حضور ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخل بھی کر سکتا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں نعم ہاں، مومن بخل بخیلی بھی کر سکتا ہے، کنجوسی بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب تیسرا سوال بڑی توجہ طلب ہے، عرض کی کہ حضور ایکون المؤمن کذابا، حضور کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ میرا آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میری محبت کا دم بھرنے والا بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی زبان کے اوپر جھوٹ کو نہیں لا سکتا۔ ایک بندے سے پوچھا یار تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس نے کہا حضرت جھوٹ نہ بولو مال نہیں بکتا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے طرح مال تو بک جائے گا لیکن اس مال کے اندر برکت کبھی باقی نہیں رہے گی۔ ہمارے بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے اندر ہم دو نمبری دکھاتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اسلام کے اندر دو رنگی نہیں چلتی، یہاں پہ یکسو ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سٹریٹ وے میں لے کے آنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میں یہاں پہ جو کرتا چلا جاؤں گا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، یہ صرف ذہنی فطور ہے۔ انسان کا وہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جو عین سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں سجن نوج ملنا سجن دی شکل بن، سجن نوج ملنا سجن دی شکل بن، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، سب کہیے صلی اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک راستہ دے دیا ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنا ہے، اور اس کے حوالہ سے کبھی سوچا کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس عمل کے کرنے سے میرے آقا کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہم سے ناراض ہو گئی تو زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ ذات دی وقار یہاں پہ تو قدم قدم پہ انسان جو ہے اس کو قدم اٹھاتے وقت سوچنا پڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔
تو ذات محترم ان باتوں کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں. کبھی کبھی سوچا کریں کہ کیا میری فجر کی نماز تو نہیں جاتی, ظہر عصر مغرب عشاء میری پوری ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. اپنی اولاد کو اس طرف لے کر کے آیا کریں. ہماری اولاد کو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ بچے جو مختلف کالجز یونیورسٹیز تک جاتے ہیں لیکن ان کی تربیت تو وہاں پہ نہیں ہوتی, ان کو یہ تو بات بتائی نہیں جاتی کہ انسان اس دنیا سے تو نے جانا ہے اور قبر کے اندر تجھ سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا بتا حضور کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا. یہ چیزیں اس سے دور لے کر ہمیں جایا جا رہا ہے. تو ذات دی وقار آج اگر ہمیں اپنے قریب ان بچوں کو کریں گے, ان کو سکھایا جائے گا کہ بیٹا ہمیں قبر کے اندر جب حضور کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ وہاں پہ انجان ہو کر یہ نہ کہنا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں, لا ادری, مجھے پتہ نہیں ہے, بلکہ آپ جواب دیں گے کہ یہ وہی تو ہستی ہے جس کے بارے میں میرا باپا مجھے ساری زندگی بتاتا رہا ہے, جس کے بارے میں میرے والدین مجھے تبلیغ کرتے رہے ہیں. تو ذات دی وقار اپنے بچوں کو دین حقہ کی طرف لے کر کے آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا درس دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اپنے چہرے کا رنگ ایسا نہ کر لیں کہ بچے دیکھتے ہی سہم جائیں کہ ہمارے ابا جان آئے ہیں. حضرات جب آپ گھر جائیں باپ کو دیکھ کر بچوں کا جو ہے وہ چہرہ حشاش بشاش ہو جائے, اس کو تسکین مل جائے. آپ چند لمحے بیٹوں کو قریب بٹھائیں اور بیٹوں کو بتائیں کہ بیٹا دین اسلام یہ ہے. ہم نے فقط کلمہ یہ نہیں پڑھا تھا کہ تہذیب غیر کی ہم اپناتے پھریں اور کلمہ مدینے والے آقا کا پڑھا ہو, ہرگز ایسی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر دین حقہ کے اوپر قائم اور دائم رہنا ہوگا. ہمیں دین حقہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا. تو ذات دی وقار ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں, اترنے دیں, اور کبھی سوچا کریں کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا, میں کرتا کیا ہوں. تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے. اور میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لائے. امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے کہا کہ عائشہ آج مجھے پانی کی پیاس لگی ہے, پیالہ لے کر آؤ نا, پانی پیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پانی کا پیالہ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ آج پانی تم نے پہلے پینا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پانی اس میں سے پی لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ عائشہ آج پانی آپ نے پینا ہے. فرمایا کہ میں نے آدھا پانی پیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے روک دیا. فرمایا عائشہ رک جاؤ. فرمایا میں رکتی ہوں. تو فرمایا کہ آج سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پیار کبھی نہیں کیا تھا. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ پکڑا. میرا آقا فرماتے ہیں عائشہ آپ بتاؤ نا کہ پانی کہاں سے پیا تھا. عرض کی حضور میں نے اس مقام پہ ہونٹ رکھے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لب وہیں پہ رکھ دیے جہاں پہ لب میں نے رکھے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ جہاں مسواک کرنا میرے آقا کی سنت ہے, اپنے گھر والوں سے پیار کرنا بھی مدینے والے آقا کی سنت ہے. اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں. گھروں کے اندر ایسا ماحول جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں کہ خیر بھی دیکھ کر خوش ہو جائے کہ یہ آنے والا بندہ عام نہیں ہے, اس کے چہرے سے لگ رہا ہے یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. تو ذات دی وقار اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کر حضور کی سیرت کی کبھی کبھی باتیں بتایا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جب آپ بات سنائیں گے تو یہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دل کے اندر یہ بات انگڑائیاں لے گی کہ یار جس حبیب کا تذکرہ 1400 سال بعد اتنا مٹھاس دیتا ہے اس حبیب کی زیارت کا عالم کیا ہوگا, اس کے چہرے والضحا کا کمال کتنا ہوگا. تو ذات دی وقار اپنے بچوں کو قریب بٹھا کر کے دین سکھانے کی کوشش کریں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بچہ جب 7 برس کا ہو جائے, حدیث مبارکہ کے لفظ ہے علموا الصبیہ, اپنے بچے کو جو ہے وہ نماز کا طریقہ سکھانا شروع کر دیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سکھائے گا تو وہ جو خود پڑھتا ہے. ایک شخص نے مجھے کہا حضرت میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا خود کتنی پڑھتے؟ اس نے کہا حضرت میں خود ایک بھی نہیں پڑھتا. جس کا والد ایک نماز نہیں پڑھتا اس کا بچہ نمازی کیسے بنے گا
بابا فریدالدین گنج شکر علیہ رحمہ کی امی جان فرماتی ہیں مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہیں میرا بیٹا بے نماز نہ ہو جائے. فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. امی کیا ملے گا؟ فرمایا بیٹا جب نماز پڑھو گے اللہ تجھے شکر دیا کرے گا. حضرت بابا فریدالدین گنج شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا مسلح جب میں اس کو اٹھاتا نیچے سے شکر مل جاتی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نماز پڑھتا جا رہا تھا, مسلح اٹھایا تو پہلے ایک پڑی ہوتی تھی, آج ساری جگہ ہی شکر میں بدل دی گئی. تو میں نے عرض کی امی آج اتنی شکر رکھ دی؟ تو عرض کی کہ بیٹا آج شکر میں نے نہیں رکھی, آج شکر کسی اور نے رکھی ہے. عاطف میں عرض کی مالک پہلے تو شکر میں رکھتی تھی اور فقط ایک پڑیا ہوتی تھی, آج شکر اتنی مقدار میں رکھ دی. تو عاطف سے آواز آئی میری بندی پہلے شکر تو رکھتی تھی, آج شکر تیرے خالق نے رکھی ہے. خالق اور مخلوق کی شکر رکھنے میں فرق تو نظر آتا ہے. اگر بابا فریدالدین گنج شکر کی ماں اپنے بچے کو نمازی بنا سکتی ہے تو آج کی والدہ اپنے بچے کو نمازی کیوں نہیں بنا سکتی؟ آج آئیں اپنے گھروں کے اندر تلقین کریں کہ بیٹا اگر آج چاہتے ہیں, آج صدیاں بیت جانے کے بعد کہ آپ نے بابا جی خادم حسین رضوی نہیں دیکھے, اگر زمانے نے ان کو دیکھا ہے, داتا علی حجویری کو زمانے نے دیکھا ہے, تو کیا آج بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کر کے تو ان کو دین حقیقت کی طرف نہیں لا سکتے؟ ہم لا سکتے ہیں, لیکن بات اتنی سی ہے کہ ہمیں آج بھی اقبال کا جو ہے وہ لہجہ اختیار کرنا پڑے گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خدا مجھے دین حقہ کے اوپر آپ کو بھی اور جو باتیں ہم نے سماعت کی اس پہ ہمیں عمل پیرا رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.